سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا۔ جو عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ ہر قسم کی تعریفیں، تمام تسبیحیں، تمام تکبیریں اور ہر قسم کی تعریف و توصیف اس خلاق کائنات کے لیے ہے، اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ایک یتیم کو پوری انسانیت پر بلکہ پوری کائنات پر فضیلت، عزت، رفعت، بلندی اور عروج عطا فرمائی، اور انگنت لاتعداد بے حساب بے شمار درود السلام ہو اس محبوب رب کائنات، اس خلاصہ کائنات، رشک کائنات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کہ جس کی ذات بے مثال اور جن کی بات بے مثال، جن کی صورت بے مثال، جن کی سیرت بے مثال اور جن کی ہستی بے مثال اور جن کی بستی بے مثال، جن کا علم بے مثال، جن کا حلم بے مثال اور جن کا تواضع بے مثال اور جن کے اخلاق بے مثال، جن کے کردار بے مثال، جن کے اطوار بے مثال، جن کا نام بے مثال، جن کا زبان بے مثال اور جن کا کام بے مثال اور جن کا کلام بے مثال اور جن کا مقام بے مثال اور جن کے غلام بے مثال، جن کے بارے میں کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان دل سے غلام محمد، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد۔ اگر چاہتے ہو خدا تجھ سے ہو راضی، اگر چاہتے ہو کہ خدا تجھ سے ہو راضی، تو دل و جان سے کر احترام محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک ان کی حق و صداقت اور امانت و دیانت کا گواہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جناب کریم علیہ السلام کا چہرے مبارک اگر کوئی دشمن بھی دیکھتا تو یہ کہنے پر مجبور ہوتا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے پیغمبر کا نہیں ہے، بلکہ یہودی جو دشمن رسول ہے، دشمن اسلام ہے، دشمن قرآن ہے، ایک یہودی عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے ہمارے اور آپ کے پیغمبر کے چہرے مقدس کو دیکھا تو انہوں نے یہ کہنے پر مجبور ہوا، فلما سنبت وجهه عرفت ان وجهه بوجه كذاب۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرما رہے ہیں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھا تو میں پہچان گیا اور یہ کہنے پر مجبور ہوا یہ کسی جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلی مرتبہ رسول اکرم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو کہا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ ایسا لگتا ہے کہ کائنات میں اس جیسا چہرہ آیا ہی نہیں ہے۔ آپ کے چہرے مبارک پر سورج رواں دوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بتایا کہ حضور کا چہرہ
چہرے پر پسینہ آتا اور پسینے کی بوندیں آتی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ پسینے کی بوندیں نہیں بلکہ وہ موتی کسی نے رکھ دیے ہوں۔ وہ چہرہ آقا کریم علیہ السلام کا ہے، وہ ہمارے نبی کا چہرہ، ہمارے پیغمبر کا چہرہ۔ آپ کو سمجھنا ہے ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم کس کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مقدس کے اندر یہ آیت مقدسہ لا کر پوری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اور دنیا کے رہنے والے انسانوں، میں نے اپنے آخری پیغمبر کو، میں نے اپنے آخری رسول کو دنیا میں بھیجا ہے، لیکن سنو سب سے زیادہ حسین بنایا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، سب سے زیادہ نفیس بنایا ہے۔ اس جیسا چہرہ اس کائنات میں نہیں ہے، اس کا حسن و جمال آج تک کسی نے نہیں دیکھا، اس جیسا جاہ و جلال آج تک چشمے فلک نے نہیں دیکھا، آسمان و زمین نے نہیں دیکھا، مشرق و مغرب نے نہیں دیکھا، ویسا بچہ آج تک کائنات میں آیا ہی نہیں ہے اور نہ ہی آگے آ سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جبرائیل امین نے جب میرے اور آپ کے پیغمبر کو دیکھا تو وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے آپ گروی مہر بتا ورسیدہم بسیار خوبا دیدہم، لیکن دو چیزیں دی گئی ہے۔ حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا ہے، میں نے شمال و جنوب کو دیکھا ہے، اور میں نے ساتوں آسمان کا چکر کاٹے ہیں، میں کائنات کے کونے کونے پر گیا ہوں، اور میں نے حسن و جمال کے ایسے شاہکار بھی دیکھے ہیں جن کے حسن کی بتوں کی طرح پوجا کی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی میں نے آمنہ کے لال عبداللہ کے رخت جگر عبد المطلب کے نور نظر جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کے چہرے منور کو دیکھا ہے تو میرا دل ہی کہنے پر مجبور ہو گیا۔ آج تک ایسا بچہ نہ دنیا میں آیا ہے اور نہ قیامت تک آ سکے گا، تو چیز ہی الگ ہے۔ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں، اس پیغمبر کا اگر دنیا میں آنا نہ ہوتا یہ کائنات نہ بنتی، اس کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا۔ بھلے ہی وہ آخر میں آئے ہیں لیکن انہیں کا آنا تھا کہ کائنات بنی ہے۔ آئیے میں آپ کو تصورات کی دنیا میں لے کر چلتا ہوں، امیجینیشن کی اس یونیورس میں آپ کو سیر کراتا ہوں۔ میں آپ کو عالم ارواح کی سیر کراتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ عالم ارواح کے معنی کیا ہے؟ عالم ارواح کا معنی ہے روحوں کی دنیا۔ یہ وہ روحوں کی دنیا ہے جہاں پر ازل سے لے کر ابد تک کی تمام روحیں جمع ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کے اندر دو میٹنگیں بلائی تھی، دو کانفرنس کیے تھے۔ پہلے کانفرنس کا ٹاپک تھا شان مصطفیٰ اور دوسرے کانفرنس کا عنوان تھا توحید خدا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی کانفرنس کی تو اس کے اندر عام انسانوں کی انٹری بند تھی، اس میں عام لوگوں کی پرمیشن جانے کی نہیں تھی، لیکن اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ رب العزت تمام روحوں کو بتانا چاہتے تھے ایک میرا آخری پیغمبر آئے گا، ایک میرا آخری رسول آئے گا، اگر ان کا نام نہ ہوتا میں اس کائنات کو نہ بناتا۔ ہم یہاں نہیں روحوں کی دنیا کے اندر ہم سب نے اقرار کیا ہے کہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر دنیا میں آئیں گے اور ہم ان کے امتی ہوں گے۔ پہلی کانفرنس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری دنیا کے روحوں کے سامنے یہ بیان دیا کہ تمہارا
عزت و جلال کو امت کے سامنے بیان کیا. اور جب دوسری میٹنگ کی اور دوسرا کانفرنس کیا تو اس کانفرنس کے اندر ایک عام انسانوں کی انٹری بند تھی. عام لوگ اس کے اندر نہیں جا سکتے تھے بلکہ اس کے اندر خاص لوگوں کی شرکت کو جائز قرار دیا گیا تھا اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آج جو میٹنگ ہونے والی ہے اس میں وہی شریک ہوں گے جن کو دنیا کے اندر نبوت کا تاج پہنایا جائے گا, جنہیں دنیا کے اندر نبوت کے اس تاج سے سرفراز کیا جائے گا, جنہیں منصب نبوت پہ سرفراز کیا جائے گا, جس میں 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کا مجمع تھا. ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام موجود ہے تو دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام بھی موجود ہے, اور وہیں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک طرف بیٹھے ہیں, اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ دوسری طرف ہے, موسیٰ کلیم اللہ ایک طرف بیٹھے ہیں, عیسیٰ روح اللہ دوسری طرف تشریف فرما ہے. 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ایک بڑا مجمع ہے. اس مجمع کے اندر مقرر کون ہے, لیکچرر کون ہے, خداوند قدوس لیکچرر ہے, ٹاپک شان مصطفیٰ ہے. تمام پبلک تمام نبیوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میٹنگ کے اندر تمام نبیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا, اور نبیوں کی جماعت, میں تم سب کو دنیا میں جانے کے بعد نبوت کا تاج اس وقت پہناؤں گا. میں تم سب کو منصب نبوت پر اس وقت فائز کروں گا جب تک تم لوگ میرے آخری پیغمبر پر, میرے آخری رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے. اور سنو نبیوں کی جماعت, میں تم میں سے کسی کو بھی نہیں پوری کائنات کا نبی بنانے والا. اے آدم تم بھی سنو, تم ایک بستی کے نبی ہوگے. اے نوح تم بھی سنو, تم ایک گاؤں کے نبی بنو گے. اے ابراہیم تم سنو, تم عرب کے نبی بنو گے. اے موسیٰ تم بھی سنو, تم بنی اسرائیل کے نبی کہلاؤ گے. اے عیسیٰ تم بھی سنو, تم فلسطین کے علاقے کے نبی بنو گے. ہاں لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کی باری آتی ہے, میرے اور آپ کے پیغمبر کی باری آتی ہے, تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. کیا فرمایا, اے محمد میں تمہیں کسی علاقے کا نبی نہیں, میں تمہیں کسی بستی کا نبی نہیں, میں تمہیں عرب کا نبی نہیں, بلکہ یہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور لوگوں اور نبیوں کی جماعت میرا آخری رسول ہے, بھلے ہی وہ آخر میں آ رہا ہے, لیکن یاد رکھو وہ عرش کا بھی نبی ہوگا, وہ فرش کا بھی نبی ہوگا, وہ انسانوں کا نبی ہوگا, وہ جناتوں کا نبی ہوگا, وہ فرشتوں کا نبی ہوگا, وہ غلمان کا نبی ہوگا, وہ تمام نبیوں کا نبی ہوگا, وہ آسمان و سورج کا نبی ہوگا, وہ حیوانوں کا بھی نبی ہوگا, وہ مشرق و مغرب کا نبی ہوگا, وہ شمال و جنوب کا نبی ہوگا, وہ بر اعظم کا, وہ بر صغیر کا نبی ہوگا. تمام نبیوں کا نبی ہونے والا وہ آخری نبی ہوگا. یاد رکھو اللہ یہ بات اعلان کر رہے ہیں کہ میرے بعد کل کائنات کا نبی ہوگا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام نبیوں کی جماعت سے پوچھا, بتاؤ کیا تم اس بات کی اقرار کرتے ہو کہ میرا آخری پیغمبر, میرا آخری رسول تم سب کا نبی ہوگا؟ کیا تم اس بات کو مان رہے ہو؟ اس وقت بیک سوال ہو کر تمام نبیوں کی جماعت نے کہا ہاں ہاں یا اللہ, محمد میرا بھی نبی ہے, محمد ساری امت کا نبی ہے, محمد ساری دنیا کے نبی ہے. یہ آج نہیں, یہ اس دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کی پیدائش سے پہلے, کائنات کے بننے سے پہلے ہم سب کی روحوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے. وہاں کوئی ہندو مسلم نہیں تھا, وہاں ہر ایک کے روح نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اے اللہ آپ کے چہیتے پیغمبر کو
میں اپنا نبی مانوں گا، میں آپ کے نبی کو اپنا نبی ماننے والا ہوں۔ بھلے ہی دنیا میں ہم آ کر ڈیوائڈ ہو گئے، تقسیم ہو گئے، یہ الگ بات ہے۔ اس لیے ہمیں اور ہم سب کی ذمہ داری، ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے ہمارے نبی کا کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا عزت و بلندی ہے۔ ہم اپنے نبی کو یوں ہی نارمل سمجھتے ہیں، وہ بھی انسان تھے، بھلے انسان تھے، لیکن ان کا آنا اگر مقدر نہ ہوتا ہم سب کا وجود ہی نہ ہوتا۔ آئیے نبی کریم علیہ السلام کی عزت و جلال اور ان کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگاتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے چہیتے بیٹے، اپنے لاڈلے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، اب میرے چہرے پر جو داڑھی ہے وہ سفید ہونے لگی ہے، یعنی کہ میں اب قبر کے قریب ہو رہا ہوں، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، اب میرا وقت زیادہ نہیں رہا، لیکن میں ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں، ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں، اے بیٹے، جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو خدا ہی سے مانگنا۔ اس بات کے ذریعے سے آنے والی قیامت تک کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے اپنی پیشانی کو، اپنے ہاتھ کو خدا کے سامنے اٹھانا ہے۔ خدا کے علاوہ ہمارا ہاتھ کہیں نہ اٹھے، ہمارا سر کہیں نہ جھکے۔ اگر اٹھے گا خدا کے سامنے، جھکے گا خدا کے سامنے، اور اگر کہا بائی چانس خدا نخواستہ اگر تمہاری دعا قبول نہ ہوئی تو تم کیا کرنا؟ جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام پر درود پڑھ لینا۔ اس صدقے طفیل میں تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ حضرت شیس علیہ السلام عرض کرنے لگے، ابا جان، آپ کی ساری باتوں سے میں اتفاق رکھتا ہوں، آپ کی سب بات ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ نے جناب محمد رسول اللہ کا جو نام لیا ہے یہ کون ہے؟ آج تک میں نے ان کا نام ہی نہیں سنا تھا، یہ کون ہستی ہے، یہ کون سی ذات ہے؟ وہ کہنے لگے، حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے، اے بیٹے، یہ نام تو نے آج سنا ہے اور پہلی مرتبہ سنا ہے، لیکن سنو، میں دنیا سے نہیں، میں جنت سے ہو کر آ رہا ہوں، میں آسمان دنیا کا بھی سیر کیا ہوں، جہاں جہاں میری نظر اٹھتی تھی، جہاں جہاں میں نے جنت میں دیکھا ہے، وہاں محمد کے نام کے جلوے نظر آ رہے تھے، وہاں محمد کے نام ہی نام نظر آ رہے تھے۔ میں نے لوح محفوظ پر محمد کا نام دیکھا، میں نے عرش پر محمد کا نام دیکھا، عرش کے ستونوں پر محمد کا نام دیکھا، کرسی پر محمد کا نام دیکھا، کرسی کے چاروں اطراف میں محمد کا نام دیکھا، میں نے فرشتوں کے جبینوں پر محمد کے نام دیکھے، جنت کے دروازوں پہ محمد کے نام دیکھے، جنت کے محلات میں محمد کے نام دیکھے، ہاں جنت کے باغات میں محمد کے نام دیکھے، ہر جگہ ہم نے محمد کے ہی جلوے دیکھے ہیں۔ جنت کے ایک ایک درخت پر محمد کا نام دیکھا، درخت کے ہر ایک ڈالی پر محمد کا نام دیکھا، ڈالی کے ایک ایک پتے پر محمد کا نام دیکھا، پتے کے ایک ایک پھولوں پر محمد کا نام دیکھا۔ اے بیٹے، اے چہیتے بیٹے، اے شیس، جہاں جہاں میری نظر اٹھی ہے میں نے ہر جگہ محمد ہی کے جلوے کو دیکھا ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کی شان میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چند اشعار پڑھتے ہیں۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو شاہ امم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو شاہ امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔
پوری جمع نہ ہوتی۔ عزیزان مکرم، ہم سب کو یہ سمجھنا ہے ہم کس نبی کی امتی، ان کے مقام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس درجے تک پہنچایا، ان کے مقام کو کس لیول تک پہنچایا، ان کے تعارف کو قرآن کریم نے ایک ایک لفظوں کو، ایک ایک اداؤں کو قرآن نے بیان کیا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے حضور اکرم علیہ السلام کے نام کو، ان کے ذکر و اذکار کو اتنا بلند کیا ہے کہ صرف ایک آسمان ہی میں نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے میں، کائنات کے ایک کونے کونے میں، کائنات کے گوشے گوشے میں جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں بھی جناب رسول اللہ کا نام لیا جا رہا، امریکہ میں بھی رسول اللہ کا نام لیا جا رہا، وہاں بھی رسول اللہ ہی کہا جا رہا، یہاں بھی رسول اللہ ہی کہا جا رہا ہے۔ کوئی ذات جو پوری کائنات میں رسول اللہ کے برابر کسی کا نام کا تذکرہ کیا جا رہا ہو، اللہ نے پہلے ہی اعلان فرما دیا تھا کہ پوری کائنات میں اگر کسی کا ڈنکا بجے گا، کسی کا نام لیا جائے گا، اور رفعنا لک ذکرک ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزیزان مکرم، ہمیں اپنے آپ کو بھی سمجھنا ہے کہ ہم کس نبی کے ماننے والے، اور اس نبی نے ہم سب کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے، ہم سب کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ اس نبی کے سامنے دو چیزوں کی آفر کی گئی تھی، آپ فقر کو لیں گے یا امیری کو پسند کریں گے، آپ غریبی پسند کریں گے یا امیری پسند کریں گے۔ تو جناب رسول اللہ علیہ السلام نے وہاں فرمایا تھا مجھے غریبی پسند ہے۔ اس وقت چاہتے تھے تو حضور کہہ سکتے تھے کہ مجھے امیری پسند ہے۔ جبرائیل ابھی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے سامنے دو آپشن ہے، اگر آپ چاہیں تو مدینے میں دکھنے والے پہاڑ ہر ایک کو میں سونے کے اندر کنورٹ کر دوں گا، ہر ایک پہاڑ کو، ہر ایک چٹانوں کو، ہر ایک پتھروں کو میں سونا بنا دوں گا۔ لیکن رسول اللہ نے کہا نہیں، مجھے غریبی پسند ہے۔ یہ رسول اللہ کی غریبی کوئی اختیاری ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ہم امت کے لیے کتنے آنسو نہیں بہائے کہ اے اللہ، وہ طائف کا منظر تو یاد ہوگا، کس خاطر گئے تھے، کس کے لیے گئے تھے؟ دین اسلام کو پہنچانے کے لیے گئے تھے، دین اسلام کو فارورڈ کرنے گئے تھے کہ تاکہ دین اسلام پوری دنیا کے اندر پہنچ جائے اور کوئی بھی دین اسلام سے محروم نہ رہ سکے۔ لیکن آج ہماری اور آپ کی زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ کیا ہماری زندگی میں رسول اللہ کی سنتیں برقرار ہے؟ کیا ہماری زندگی میں اللہ کے احکام باقی ہے؟ کیا ہم سب وتری نمازی بن گئے ہیں؟ کیا ہم سب جمعے کے نمازی بن گئے ہیں؟ صرف جمعے کی نمازیں پڑھنے سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہیں پر آئیں، نماز فرض ہے، جہاں بھی آپ کو نماز فرض ہو جاتی ہے بس آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ اگر کسی سے نماز کی پابندی نہیں ہو پا رہی تو جب بھی وہ مسجد آئے تو چھوٹی ہوئی نمازوں کی کم سے کم وہ قضا کرنے کے بارے میں سوچے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، کہ جو جان بوجھ کر سستی اور کاہلی سے نماز چھوڑ رہا ہے تو وہ بندہ کافر بن گیا۔ ظاہری لفظوں میں تو یہی معنی ہے کہ بندہ کافر بن گیا۔ وہ الگ بات ہے جب اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ کافروں والا عمل کیا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات، ایک مسلمان ہو کر، ایک ایمان والا ہو کر، جن کے سینے میں قرآن ہو، جن کے سینے میں نبی کی محبت ہو، جن کے سینے میں اللہ کی محبت ہو، وہ کافروں والا عمل
کرے گا، وہ مشرکوں والا عمل کرے گا، ان سے امیدیں ایسی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے ادب گزارش کروں گا، جہاں بھی وقت ملے، جب بھی وقت ملے، آپ کم سے کم فرائض نمازوں کی پابندی ضرور کریں، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آتا ہے کہ کیسے وہ غیب سے کیسے وہ بدلہ دیا جاتا ہے دشمن رسول سے، دشمن قرآن سے، دشمن اسلام سے۔ آج ہم مسلمان بھلی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں ہم دشمن قرآن بن گئے ہیں، دشمن رسول بن گئے ہیں، دشمن اسلام بن گئے ہیں۔ آج ہم سے زیادہ غیر قرآن پڑھ رہا ہے، ہم سے زیادہ ایک مشرک اور کافر قرآن پڑھ رہا ہے۔ ان کے پاس وقت ہے قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا۔ اسی لیے آج آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ آپ نے تو سنا ہی ہوگا، یورپ کے اندر کتنے ہی لوگ مسلم اسلام کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں، کیسے امپریس ہوتا ہے، کیسے متاثر ہو رہا ہے۔ کیا ہمیں دیکھ کر، کیا آپ کو دیکھ کر، یا ہماری اخلاق تو غیر مسلموں سے بھی زیادہ بدتر ہو جا رہا ہے؟ نہیں نہیں، وہ رسول اللہ کی آیات کو پڑھ کر، وہ رسول اللہ کی زندگی کے حوال کو پڑھ کر، وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر آج کافر بھی، مشرک بھی، غیر مسلم بھی قرآن سے متاثر ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر رہا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کے باوجود بھی ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، قرآن سے کوئی ریلیشن نہیں۔ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں نبی کی محبت پیدا فرمائے، ہم سب کو دین اسلام پر چلنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب